الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وعن مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی رواہ البخاری۔ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صلو نماز پڑھو، حکم ہے، امر کا صیغہ ہے، صلو نماز پڑھو، کما جیسے، جس طرح، رأیتمونی تم نے مجھے دیکھا ہے، اصلی کہ میں نماز پڑھتا ہوں، یعنی جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے اسی طرح تم نماز پڑھو۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ پیچھے بھی یہ روایت گزر چکی تھی، وہاں پر میں نے اشارتاً آپ کو یہ بات کہی تھی کہ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ 20 اور نوجوان تھے جو نبی مکرم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اور یہ اس وقت آئے تھے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ غزوہ تبوک کے لیے تیاریاں کر رہے تھے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے ان کا شوق دیکھا کہ اب یہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں، تو اس وقت آپ علیہ السلام نے ان کو کچھ جو ہیں تاکیدیں کی، کچھ آپ نے وصیتیں کی۔ ان میں سے ایک وصیت اس حدیث مبارکہ کے اندر جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو بعینی ہی اسی طرح تم نے گھر پہ جا کے پیچھے اپنے علاقے کے اندر جا کے نماز پڑھنی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو گئی، واضح ہو گئی کہ نبی علیہ السلام کی نماز کا ایک ایک عمل ہمارے لیے اسی طرح ادا کرنا واجب ہے، الا یہ کہ اس کے غیر واجب ہونے کی کوئی صراحت آ جائے۔ یعنی آپ علیہ السلام نے جو نماز میں پڑھا یا جس طرح بھی کیا اور جن اوقات کے اندر نماز پڑھی، انہی اوقات میں نماز پڑھنا، اسی طرح کے کلمات نماز کے اندر ادا کرنا اور اسی طرح کے افعال کرنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے، الا یہ کہ کوئی واضح نص اور کوئی دلیل آ جائے جو اس کے وجوب کو ختم کر دے، وگرنہ ہر عمل نبی علیہ السلام کا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو یہاں پر لے کر آنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے کہ پیچھے آپ نے حدیثیں پڑھی، اس کے اندر نبی علیہ السلام کا عمل پڑھا، آپ ان کے اندر کیا کیا چیزیں پڑھتے تھے وہ چیزیں بھی آپ نے پڑھی، تو لہٰذا اب آپ نے اسی چیز کا اہتمام کرنا ہے، آپ نے اہتمام کرنا ہے کہ آپ نے نماز کے اندر وہی کلمات ادا کرنے جو نبی علیہ السلام نے ادا کیے، اور نماز کے افعال بھی اسی طرح ادا کرنے جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے ادا کیے ہیں۔ اپنی من مانی نماز کے اندر نہیں چلے گی۔ یاد رکھیے، اگر نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہماری نماز نہیں تو وہ عمل قبول بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ پیچھے میں نے وحسن عبادتی کا کے اندر آپ کو یہ چیز بتلائی کہ عبادت کی حسن، عبادت کی خوبصورتی کیا ہے کہ اخلاص، اور نمبر 2 اتباع رسول، نبی علیہ السلام کی اتباع، آپ کی پیروی۔ تو اس حدیث کے اندر امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لائے، اس وجہ سے لائے اس حدیث کو تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ نبی علیہ السلام کی نماز کا یہ طریقہ تھا جو آپ نے پڑھ لیا ہے اور دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے، تو اس کے اندر آپ نماز کو سیکھیں بھی۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی، یاد رکھیں کہ نماز کو سیکھنا فرض ہے، کیونکہ پڑھ آپ اس وقت لیں گے نا نبی علیہ السلام کے مطابق جب سیکھیں گے، جب مطالعہ کریں گے۔ جب آپ نے مطالعہ ہی نہیں کیا، جب آپ نے پڑھا ہی نہیں، جب آپ کو پتہ ہی نہیں نبی علیہ السلام کی نماز کیا تھی، کس طرح تھی، آپ کا قیام کیسا تھا، آپ کا رکوع کیسا تھا، آپ کا سجدہ کیسا تھا، آپ کا تشہد کیسا تھا، آپ کتنی رکعات نماز ادا کیا کرتے تھے، تو آپ کس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے نبی علیہ السلام کی احادیث کا یعنی مطالعہ کرنا ہمیں پڑے گا۔ تو یہ حدیث دلیل ہے، بنیاد ہے اس چیز کی
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز میں جو بھی اقوال جو بھی افعال ثابت ہیں سب کے سب کیا ہیں واجب ہے۔ کچھ لوگ کیا ہے مسیء الصلاۃ والی حدیث کو لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں وہی چیز جو اس حدیث میں آئی ہے وہ واجب ہے، اس کے علاوہ چیزیں واجب نہیں ہیں۔ یاد رکھیے اس کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں جو دیگر احادیث کے اندر اس میں ایسی چیزیں موجود نہیں ہیں جن کو دیگر احادیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واجب قرار دیا ہے۔ پھر ہم کیا کہیں گے، جیسے تشہد، وہاں پر تشہد کا ذکر نہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ نے پڑھی ہوئی بھی، اس میں کیا ہے ہم پر فرض ہونے سے پہلے الفاظ ہیں، تو فرض کے الفاظ وہ ثابت کرنے کے یہ واجب ہے۔ تو اسی طرح سورہ فاتحہ کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کی کتنی تاکید موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس کے بغیر نماز نہیں۔ تو الغرض ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نماز کے ہر عمل کو، نماز کے ہر عمل کو، ہر قول کو، ہر فعل کو بعینی ہی اسی طرح ہم پر کرنا واجب ہے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔